تلنگانہ میں سینٹرل وقف کونسل کے ممبران نے کیا دورہ۔ حج ہاؤس پہنچ کر وقف کونسل کے ممبران نے وقف بورڈ کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ سیکریٹری عمر جلیل نے ان ممبران کے ساتھ تفصیلی سے بات چیت کی اور دیگر اہم امور کی کارکردگی سے انہیں واقف کروایا۔ دورہ کر کے ہمارے دونوں رشید وارسی صاحب آئے ہیں، یہ دونوں ممبران ہیں سینٹرل وقف کونسل کے۔ ہم نے ہمارے بورڈ کے بارے میں جو بھی ہوا ہے، بائیفرکیشن ہوا ہے اور تمام جائیدادیں وغیرہ املاک ہم نے اپنے آپس میں بانٹ لیے ہیں، وہ تو اس کے بارے میں اطلاع دے دی، اور جو تصویہ طلب چیزیں اس کے بارے میں بھی اطلاع دے دی ہے۔ وقف بورڈ کی فنکشننگ کے بارے میں، آڈٹ اکاؤنٹس کے بارے میں، سروے کمشنر کے بارے میں، تمام چیزوں پراپرٹیز کو ڈیولپ کرنے کے بارے میں ان امور پہ گفتگو ہوئی۔ جو بھی گورنمنٹس کی اسکیمیں ہوتی ہیں یا جو بھی وقف ڈیولپمنٹ کے حساب سے جو وقف کی جائیدادوں کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کے تعلق سے سینٹرل وقف کونسل میں ان دنوں بہت کام ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں جس میں مسلم ہال بنانا، دکانوں کا، مسجدوں کے لیے کنسٹرکشن کرنا، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے جو بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہوتے ہیں، اس پر سینٹرل وقف کونسل ابھی کام کر رہا ہے، اور میرے خیال سے آج قریب 200 کروڑ تک کے پروجیکٹ پورے ہندوستان میں عمل میں آ چکے ہیں۔ ہمارے آندھرا پردیش وقف بورڈ میں 8 پروجیکٹ جو تھے سینٹرل وقف کونسل سے کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ایک سینٹرل وقف کونسل میں چیزیں وقف کے تعلق سے کہ جو ہندوستان میں جو وقف کی جائیدادیں ہیں اس کو ڈیولپ کر کے کمیونٹی ایٹ لارج اس کا بینیفٹ ہم کیسے کمیونٹی کو دیں، سماج کو دیں، اس پر آج کی تاریخ میں سینٹرل وقف کونسل اور منسٹری آف مائنٹری افیئرس میں بہت کام ہوا ہے۔ پرسنلی پرائم منسٹر آف انڈیا مسٹر نریندر مودی جی نے وقف کے تعلق سے 2 بیٹھکیں اپنے نواز پہ لی ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ فوکس کیا ہے کہ جو وقف کی جائیدادیں مسلم کمیونٹی کے پاس ہیں اس کا صحیح فائدہ سب کو ملے، اس کی چنتا کرتے ہوئے ہم سب لوگوں کو مل کر اس کو کام کرنا ہے۔ تو آج اسی ایک کانسیپٹ کو لے کے پورے ہندوستان میں جتنے بھی وقف بورڈس ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ وقف کا جو ایکٹ ہوتا ہے یہ سینٹرل کا ایکٹ ہے، امپلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ کرتی ہے، تو اس میں کیسے لائزن بنے، کیسے کس طرح سے اس کا کوآرڈینیشن ہو، اور کتنی جلدی سے جلدی ہم کچھ میٹرز جو لٹیگیشن کے ہوتے ہیں، اس کے ہوتے ہیں، اس کو ہم کس طرح سے میٹ آؤٹ کریں، اس پر ایک بہت ہی آرگومنٹ کے تحت اس کا کیسے ریزالو ہو، اس پر ہم لوگ سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے میں آج یہاں آندھرا پردیش میں ہوں، کیونکہ میں ایک وقف ڈیولپمنٹ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں۔ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کے سلسلے میں، جیسے یہاں ابھی آپ کا بائیفرکیٹ ہوا ہے تلنگانہ وقف بورڈ، آندھرا پردیش وقف بورڈ، تو اس میں سب جو کام ہو رہے ہیں اس کی سب کیا ہم اس میں سینٹرل سے مدد پہنچائیں، یا کوئی قانون میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے جس کا فائدہ سب کو مل سکے، اس پر ہم لوگ ابھی بہت تیزی کے ساتھ کام میں ہم لوگ لگے ہیں، اور اسی تعلق سے ہم لوگوں کا ایک وزٹ جو ہے آپ کے اسٹیٹ میں۔ 7 اگست 2016 کے روز ہائی کورٹ کی تقسیم کے تعلق سے حکومت کوئی اعلان کر سکتی ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے مرکزی وزیر فائنانس ارون جیٹلی سے ملاقات کی۔ سمجھا جا رہا ہے کہ مرکزی وزیر نے چیف منسٹر کو تیقن دیا کہ تلنگانہ اور آندھرا کے مابین ہائی کورٹ کی تقسیم کے مسئلے پر 7 اگست کو کوئی واضح تصویر مودی حکومت پیش کر دے گی۔ امکان ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی 7 اگست کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اس دورے کی تیاریوں سے مرکزی وزیر ارون جیٹلی کو واقف کروایا۔ بیورو رپورٹ INDtoday.com۔ TRS کے MLC فاروق حسین نے BC ویلفیئر کمیٹی کے اجلاس میں تجاویز پیش کیے۔
بی سی ویلفیئر کمیٹی کے اجلاس میں تعلیم کے لیے بیرونی ممالکوں میں اور اسکالرشپ میں اضافے کی تجویز پیش کی، 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے، اور بیرونی ممالکوں میں بھی اضافے کے لیے ایم ایل سی فاروق حسین نے بی سی ویلفیئر کمیٹی کے اجلاس میں تجاویز پیش کیے۔ An area which requires a lot of attention from all the sectors, particularly to give them the necessary scope to grow into a future better citizens of the country. And it is in this context that the champion of child rights, Plan International India, is trying to initiating a dialogue at different levels, develop consultations at the state levels as well as at the regional levels, finally culminating into a national conference on November 23rd to 25th. This is to basically understand and then develop the best practices being developed at the grassroots level to be emulated at the national level, and also given scope for the replication at the national level, and also to understand the policy analysis and policy situation supporting the children in difficult circumstances and help them to build the future with proper effective implementation of such policies. بھیونڈی، کلیان اور تھانے سے مجلس کے ایک وفد نے قائد مقرنہ سے ملاقات کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی و قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی سے بھیونڈی، کلیان اور تھانے سے مجلس کے ایک وفد نے دارالسلام پہنچ کر ملاقات کی اور مختلف امور پر بات چیت کی۔ بھیونڈی سے شاداب عثمانی، اکرم خان، کلیان سے ارشد شیخ، رضوان پٹیل، تھانے سے عمران امجد کے علاوہ سرگرم مجلس کے کارکنان بھی موجود تھے۔ پرانے شہر میں ریاستی وزیر کے ٹی آر کی سالگرہ منائی گئی۔ حیدرآباد پارلیمانی انچارج راشد شریف نے 100 فیٹ پر پارٹی کا پرچم لہرایا اور ریاستی وزیر کے ٹی آر کی سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں کے ٹی آر وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ اس موقع پر ٹی آر ایس کے کارکنان بھی موجود تھے۔ ہمارے کے ٹی آر صاحب کا برتھ ڈے ہے، ہم تمام کی طرف سے کے ٹی آر صاحب کو بہت بہت مبارک۔ کے ٹی آر صاحب، آپ کی لمبی عمر ہو، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم تمام لوگوں کا پورا سپورٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو سی ایم دیکھنا چاہ رہے ہیں، اللہ چاہا تو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ آج ہمارا مقصد یہ ہے، خاص کر اولڈ سٹی میں جو گورنمنٹ کے اسکیماں جو اتنی زبردست طریقے پہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، خاص کر آسرا اسکیم میں، شادی مبارک میں دلی خوشی ہوتی ہے میرے کو، اور یہ میں دل سے یہ کام کرا۔ اولڈ سٹی میں 70 سال میں آج تک کوئی گورنمنٹ، کانگریس گورنمنٹ ہو یا ٹی ڈی پی گورنمنٹ ہو، اتنی سہولت کبھی کسی نے دی نہیں۔